اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشین پر تشریف فرما منچ پر بیٹھے ہوئے بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے صدر محترم جناب اوم پرکاش راجبر صاحب، اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب شوکت علی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین اترولہ ودھان سبھا کے امیدوار ڈاکٹر منان صاحب، میرے مجلسی رفقا جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کے پارٹی کے تمام ذمہ داران، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اترولہ کی اس اولیاء اللہ کی سرزمین پر آپ نے مجلس کے جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے یہ گزارش کرنے کے لیے کہ اتر پردیش ریاست میں آئندہ سال جو اسمبلی یا ودھان سبھا کے انتخابات یا چناؤ ہونے جا رہے ہیں، اس میں ہم تمام کو اپنے ایک ایک ووٹ کو جوڑ کر متحد ہو کر ہم کو جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کو جو بھاگیداری سنکلپ مورچہ کو انہوں نے بنایا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ جناب اوم پرکاش راجبر صاحب ایک بے خوف اور ایک عزت دار اور ایک غیور سیاسی لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنی برادری کے لیے برسوں کام کیا، زمین پر چل کر، گاڑی اور ٹرین میں سفر کر کے انہوں نے اپنے سماج کو متحد کر کے اتر پردیش کی سیاست میں اپنے سماج کو ان کا ایک مقام پیدا کیا۔ میں جناب راجبر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ اپنے سماج کو یہاں تک لایا، اور وہ اس پر مطمئن یا اطمینان نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ کو بنایا، اور اس بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں تمام اتر پردیش کے پچھڑے ہوئے سماج کو شامل کیا، ان کی سیاسی پارٹیوں کو شامل کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین بھی جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ میں اترولہ کے غیور عوام کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، میں نے ہمیشہ کہا اور پھر کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل کبھی حل نہیں کیے جائیں گے۔ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دلت سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی راجبر سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی بیکورڈ کلاس سے اس کا تعلق ہے، کوئی مسلم اقلیت سے اس کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے آپ جب تک اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اپنے ودھائک کو، اپنے سانسد کو
اپنے ضلع پریشد کے الیکشن میں اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا، آپ کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کے چہروں پر جو مصائب اور مشکلات رونما ہوتی ہیں تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگ بجائے ان ظلم کو اور اس تکلیف کو محسوس کرے وہ مسکراتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اتر پردیش کی سیاست میں ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ آج آپ بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے تحت جمع ہو جائیے اور ہم لوگ مل کر اپنے دلوں کو ملا کر غلط فہمیوں کا خاتمہ کر کے ایک متحدہ کوشش کریں گے تاکہ وہ پچھڑا سماج جس کو بڑی بڑی پارٹیوں نے ان سے انصاف نہیں کیا، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آئندہ سال جب اترلا میں اسمبلی کے ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو یہاں سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر منان مجلس کے امیدوار ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی، پچھلے 4 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اور اتر پردیش ریاست کے چیف منسٹر مکھیہ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جائیں، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ صرف ایک ہی مذہب کی، ایک ہی طبقے کی، ایک ہی ذات برادری کی بات کریں۔ ان کا حالیہ بیان آپ نے سنا ہوگا کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے یہ کہہ دیا کہ بھارت کو وشو میں اس کا مقام اس لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہم سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ میں اترلا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو گیان دینا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید اتر پردیش کے مکھیہ منتری یہ بھول چکے ہیں کہ جس سمویدھان پر انہوں نے قسم کھا کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری بنے، اسی سمویدھان میں یوگی جی اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھارت کے سمویدھان کی آرٹیکل 14 کو پڑھ لیجئے، آرٹیکل 19 کو پڑھ لیجئے، آرٹیکل 22 کو پڑھ لیجئے، 25 کو، 26 کو، 29 اور 30 کو پڑھ لیجئے۔ یوگی جی کسی کو بٹھا لیجئے اور اس سے کہیے کہ ایک شیروانی ٹوپی پہننے والا یہاں پر آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا ہے، ذرا مجھے اس بارے میں سمجھا دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور جس سمویدھان میں سیکولرزم لکھا گیا اسی کے بارے میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ وہ سیکولرزم پوری دنیا میں، وشو میں بھارت کو اس کا مقام دلانے سے روک رہا ہے۔ یوگی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ماشاءاللہ 100 روپے لیٹر ہو چکا ہے، کیا وہ سیکولرزم کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ بتائیے وہ بی جے پی جو کہتی تھی کہ ہم نے غریب مہیلاؤں کو گیس کا سلنڈر دیا، آج وہی غریب مہیلا 865 روپے کا گیس کا سلنڈر خریدنے کے موقف میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کرایہ دینا ہے اپنے گھر کا، اس لیے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ اس کے پتی کے پاس اب نوکری باقی نہیں رہی۔ مگر اتر پردیش کے مکھیہ منتری
غریبوں کی تکلیف کو دور کرنے کے بجائے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ میں اترولہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار بنی 2017 سے 2020 کے درمیان میں 6,775 انکاؤنٹر ہوئے، 6,475 انکاؤنٹر ہوئے، جس میں سے مرنے والوں کی تعداد 37% مسلمانوں کی 37% مسلمانوں کی تھی، اور اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی پاپولیشن کا پرسنٹیج 18 یا 19% کے درمیان میں ہے۔ آخر یہ ظلم کیوں؟ آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ایک دیش کے بڑے پردیش کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ ٹھوک دو، ٹھوکنے سے جرم یا کرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں یا کوئی پولیس کا IPS آفیسر ہو، کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ مگر اس ٹھوک دو کی پالیسی نے دیکھ لیا کہ 6,475 انکاؤنٹر میں 37% جن لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا وہ مسلمان تھے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ حکومت سمویدھان کے تحت کام کر رہی ہے؟ کیا اتر پردیش میں رول آف لا ہے یا رول بائی گن ہے؟ اس کا فیصلہ یقیناً اتر پردیش کی جنتا کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بلکہ پورے ملک میں CAA NPR NRC کے خلاف احتجاج ہوا۔ ہم سب نے مل کر احتجاج کیا اس لیے کہ وہ قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف تھا۔ وہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات اور برابری کے خلاف تھا۔ پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے بی جے پی کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سٹیزنشپ کا قانون نہیں بن سکتا، مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے سٹیزنشپ نہیں چھین سکتے۔ اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اس قانون کے خلاف۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اتر پردیش میں 23 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی جانیں لے لی گئی۔ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے لی جاتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی رپورٹ ہے، ریٹائرڈ جج کی رپورٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ 23 مرنے والے کہاں کہاں کے تھے؟ علی گڑھ کے تھے، مظفر نگر، آپ کے ماؤ بیریج اور بلند شہر سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح سے اگر سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی تو بتائیے پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا ہوگا؟ آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ وہ 23 لوگ جو مر گئے، آج دنیا ان کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتی۔ کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ ماں تو سکون میں ہے یا نہیں۔ مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک اور اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کے لیے
ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے. اگر ہم کو اپنی جان قربان کرنا پڑا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ ایک خون کا خطرہ بہائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے گا مجھے ایسی زندگی دے کہ دم واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے تر ہوتی رہے. میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ میری زندگی کا نظم العین ہے. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بنا کر رکھ. یا اللہ مجھے ایسا کتا بنا کر رکھ جو کبھی بھی مظلوموں کے ظالموں اگر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو شہید کی موت دے تاکہ میں آج تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا. کون کون سی نعمت کا میں اللہ کا شکر ادا کروں. اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بے خوف ہو کر بغیر کسی کے ڈر سے یا بغیر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتی ہے. میں آپ کو یہ تیقن دینے آیا ہوں کہ یہ میری زندگی کا نظم العین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا. کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیش گاندھی کا دیش ہے، گوتم بدھ کا دیش ہے، گرو نانک کا دیش ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیش ہے. میرے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیا. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو بخوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے. اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے. کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے ہیں. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں. ارے
इबादत का किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत में इजाफा किया जा रहा है। बताओ, जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के माँ बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पलड़ा है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो। ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे, इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना, आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए, मगर अपने खानदान को बचा दिए। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए, मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है।
میرے محلے جات میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں جہاں پر غریب اور کمزور بستا ہے وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک وکلپ، ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ اور پھر بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے، اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں تم کو لئیم کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں، میں تم کو فرعون کا بیٹا کہتا ہوں، میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں۔ ارے وہ قرآن اگر شیر خدا حضرت علی ہے جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، کیا اسد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا؟ جس اہل بیت کے گھر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، آج تم اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو، اور تم زندہ ضرور رہو گے انشاءاللہ۔ تم 130 سال زندہ رہو گے، جلدی نہیں جاؤ گے پیارے، آرام سے رہو گے، تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک اور بات آپ تک کہنا تھا کہ مجلس کے تعلق سے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم لڑتے ہیں وہاں بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیٹھی میں تو میرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کیسے ہار گئے پیارے وہاں پر؟ ہم تو نہیں تھے وہاں پر، ہم تو نہیں تھے۔ اچھا پھر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے پریوار کے لوگ ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے، قنوج سے ہار گئے، ہارے نا، قنوج سے ہار گئے۔ وہ کیا میں تھا یار؟ اوم پرکاش صاحب جا کر پڑھ کر خوب کرائے تھے کیا؟ آپ وہاں پر ہار گئے۔ آپ ہارتے ہیں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم جب آگے بڑھ کر غریب مظلوم عوام کے انصاف کے لیے لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ضرور آپ کے سر میں درد ہونا چاہیے، آپ کو تکلیف ہونا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے ہماری ان باتوں کا جس کا ذکر اوم پرکاش راجبر صاحب نے کیا۔ سنجیدگی سے غور کریے، اس پر سوچئے، ورنہ نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی محل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ اگر پھر تم چلے گئے گمنامی کے وادیوں میں تو یاد رکھو جو تمہارا محل تمہارے پاس ہے وہ انشاءاللہ کہیں ویران نہ بن جائے، ورنہ دنیا دیکھ کر کہے گی کہ ہاں یہ کھنڈیر بتا رہا ہے کہ عمارت کسی زمانے میں شاندار تھی۔ اب ان کو سوچنا ہے کہ کیا اقدام کرنا ہے۔ ہم اور راجبر صاحب بہار میں مل کر الیکشن لڑے تھے، ہم وہاں پر بھی اپنے پارٹی کو مجلس اور راجبر صاحب ساتھ تھے۔ بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت کر گئے اور جیت کر سیمانچل کے علاقے سے گئے۔ جس طرح آپ کا اترولا، جس طرح آپ کا یہ ضلع پسماندہ ہے اعتبار سے، اسی طرح سیمانچل کا علاقہ پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے۔ مگر ہمارے 5 MLA جب بہار کی ویدھان سبھا میں جیت کر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے گونگوں کی طرح بیٹھ کر، خاموش بیٹھ کر، جیسا کوئی مشاعرے میں بیٹھ کر شاعر کو سنتا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔
بہار کے विधान سبھا کے در و دیوار کو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے ہلا کر رکھ دیا. جس طرح اوم پرکاش راجبھر صاحب نے اتر پردیش کی विधान سبھا کو کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر عوام کے مسائل کو بیان کرتے ہیں, اسی طرح مجلس کے ملے بہار کی विधान سبھا میں ہر مسئلے کو اٹھاتے ہیں. اتنا اٹھایا کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے چڑ گئے, غصہ آیا اور کہا کہ میں دیکھ لوں گا. تو ہم نتیش کمار سے کہے کہ آپ کیا دیکھیں گے, اللہ ہمارے کو دیکھنے والا ہے, ایسے چپن آ کر چلے گئے. مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نمائندے اگر اس سنکلپ مورچہ کے تحت مجلس اور جناب راجبھر صاحب کی پارٹی کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ اب کامیاب ہو کر جائیں گے, تو اتر پردیش کی विधान سبھا میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. اترولہ کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان لڑے گا, اترولہ کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان جیتے گا, اترولہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکٹر منان حکومت وقت سے اپنے مطالبات کو منوا لے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارا اتحاد صرف آنے والے विधान سبھا الیکشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ آنے والے ضلع پریشد کے الیکشن کے لیے بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر 2024 میں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے تو مجلس اور اوم پرکاش راجبھر صاحب مل کر پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑیں گے. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اوم پرکاش راجبھر صاحب کے نمائندے بھارت کی سانسد میں بھی یہ پیلا اور ہرا جھنڈا لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. یہ جو سنکلپ مورچہ بنایا گیا ہے اس کی سرپرستی کریے, اس کے لیے دعا کریے, اس کو کامیاب کریے, ملک کے سموِدھان کو بچائیے. اتر پردیش میں یہ جو ناانصافی کا دور چل رہا ہے اس کا خاتمہ کریے. اتر پردیش کے چیف منسٹر کو بڑا غرور ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. یوگی جی, قیامت آئے گی انشاءاللہ تعالی. ایک سیاسی قیامت آئندہ سال آئے گی اور دنیا کی قیامت تو آنے والی ہے, وہ آپ کو سب کو معلوم. مگر ہم آج مل کر کام کریں گے. میں مانتا ہوں یہ کام آسان نہیں ہے, یہ کام بڑی مشکل کا کام ہے, مگر وہ انسانی کا انسان جو مشکل کام نہ کرے, اور ہم کو یہ مشکل کام کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی, آپ کے ساتھ کی وجہ سے, شوکت صاحب کی قیادت میں جو اتر پردیش میں میرے تمام مجلس رفقا کام کر رہے ہیں ان کو آپ کامیاب اور کامران کریں گے. گجرات مجلس گئی اور گجرات میں مجلس نے احمد آباد میں بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا. وہاں پر احمد آباد میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. گودرا میں 7 جیتے. موڈاسا میں مجلس سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی موڈاسا میں بنی. کانگریس کو ہمارے سے مجلس سے کم سیٹیں ملی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے غیور نوجوانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں, میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آنے والا کل تمہارا ہے, آنے والا مستقبل نوجوانوں تمہارا ہے. نوجوانوں, اگر تم نہیں چاہتے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا تکالیف کے دور سے گزرے, جس طرح ناانصافی تمہارے والد اور تمہارے دادا سے ہوئی, نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں یہ لڑائی تمہارے لیے ہے, یہ لڑائی تمہارے روشن مستقبل کے لیے. اگر آج تم اس سنکلپ مورچے کا ساتھ نہیں دو گے تو کل اگر تمہارا دن خراب ہوگا, تمہارا مستقبل خراب ہوگا, تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی. نوجوانوں متحد ہو جاؤ. یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف فطری چیز ہے, مگر اختلاف اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو کچل کر رکھ دیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں, میری سردار ماں اور بہنوں سے بھیک مانگ رہا ہوں
کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی خوف میں گزار دی کہ کیا ہوگا، آج ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی سرپرستی کرو، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ ڈر اور خوف کے ماحول کا خاتمہ ہوگا۔ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ آپ نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، آپ نے اس ریاست میں بڑے بڑے واہیات قسم کے حادثات اور واقعات کو دیکھا، آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا، آپ نے فسادات کو دیکھا۔ میں اپنے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ جیسے دیوانے کی سرپرستی کرو، مجھے آپ گائیڈ کرو، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے صحیح کرو، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اس اندھیری رات میں ایک روشنی کا مینار بن کر مجھے راستہ دکھاؤ۔ مجھے خوف نہیں ہے، میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں، میں کھائی میں کودنے کو تیار ہوں، اس لیے تیار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے، ان بچوں کو ان کا روشن مستقبل ان کو ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ان کی زندگی، اللہ جب تک ان کو زندہ رکھے گا، ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کا حق ملے، روشن مستقبل ملے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ ارے اگر آج ضرورت ہے تو اسکول اور یونیورسٹی میں ہمیں اپنے بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بجائے یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری جوانی کو سڑا دیا جاتا ہے۔ کون ہے پوچھنے والا؟ بتاؤ۔ وہ بچے جو سڑ رہے ہیں جیلوں میں، معصوم نوجوان جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور جب الیکشن آ جاتا ہے تو بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی قیادت نہیں ہے۔ باہر میں جائے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں سیکولرزم، میں سیکولرزم کا کولی نہیں ہوں۔ بقول اوم پرکاش راجبھر صاحب کے کہ ہم لوڈر نہیں، ہم تم کو لیڈر بنانے آئے ہیں اور تم کو لیڈر بنا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش میں آپ لیڈر بنیں گے، اتر پردیش میں آپ قائد بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے کہ جب تک تمہاری آواز کے بغیر تمہارے اور کسی غریب کے مقدر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ کو قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اور تم یاد رکھو صرف اسد الدین اویسی کی تقریر کو سن کر تم لیڈر نہیں بن جاؤ گے، بلکہ محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنا پڑے گا، بے نفس ہو کر اپنے کاز کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا کاز یہ ہے کہ اتر پردیش کے مظلوم عوام کو انصاف ملے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں آپ سے ایک اور بات کی اپیل کروں گا کہ اپنی بیویوں کی اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، ہماری بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ میرے عزیزوں، اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی ہماری بہن روتی ہے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی کی میں آسانی پیدا کرو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر اب بھی تم اس کے بعد، یہ تمام حالات کے بعد بھی اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا تم قیامت میں اٹھو گے؟ اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے تم بتاؤ؟ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری بربادی کے تمام منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے، تمہاری شناخت کو، ہماری پہچان کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے وہ غازی آباد کے بچے کو پینے کے پانی پینے پر مارا جاتا ہے؟ کیا پیغام ملتا ہے؟ کب اٹھو گے میرے بھائی؟ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ سیکولرزم کو بچانا صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے، اوم پرکاش راجبھر کی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا۔
ہم 60 سال سے خالی کولی بنے ہوئے اور جو ہمارا ووٹ حاصل کرتے گئے وہ نیتا بن گئے، ودھائک بن گئے، سانسد بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، اور ہم کو ایک چپراسی کی نوکری تک نہیں۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کا خاتمہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ کامیاب ہو سکتے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس جلسے کے بعد بڑے بڑے منافقین آئیں گے، ڈرنے والے آئیں گے جو یوگی سے ڈرتے ہیں، مودی سے ڈرتے ہیں، جو ان تمام سیکولر پارٹی کے نیتاؤں سے ڈرتے ہیں۔ میں ان منافقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے نہ ڈرتا تھا، نہ کبھی ڈرتا رہوں گا، نہ میں تمہارے سیاسی آقاؤں سے ڈرتا ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، اگر میرے مقدر میں اللہ جیل لکھا ہے تو جیل تو جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں اللہ گولی لکھا ہے تو اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں کہ آقا جب تک زندہ رکھنا ہے رکھو، آپ کے در کا کتا بنا کر رکھو، یا پھر آپ کے اس حلال حق پر اپنی جان کو میں قربان کر دوں۔ میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم دنیا میں ایک ہی بار مرنے کو آئے، عزت سے زندگی گزارو، بے خوف ہو کر اپنی زندگی لو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یہ سنویدھان ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کمرے کی گھر میں بیٹھ کر اپنے در و دیوار میں بیٹھ کر اپنے دروازے بند کر رو۔ نوجوانوں، تم کو سنویدھان یہ نہیں کہتا کہ تم اگر کوئی مارے تو تم کسی کھیت کے کونے میں جا کر آنکھ سے آنسو بہا لو۔ نہیں نوجوانوں، یہ سنویدھان تم سے کہتا ہے کہ لڑنا پڑے گا۔ جب تک تم لڑو گے نہیں، اٹھو گے نہیں اپنے حق کے لیے، کوئی تمہارا حق دینے والا نہیں ہے۔ تم لاکھ رو لو، بھیک مانگو، کچھ نہیں دینے والے۔ جس دن تم اٹھ جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں میں نیتا بنوں گا اپنی برادری کا، مظلوم عوام کا، اور میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا، تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ یاد رکھو، اگر کوئی نوجوان یہ کہے گا اسد الدین اویسی تو جذباتی بات کہہ گیا، مگر میرے سامنے یوگی ہے، مودی ہے، اکھلیش ہے، بی ایس پی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، تم نیت کر لو، تم ارادہ کر لو، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تم کو کامیاب کرے گا اور اللہ تم کو اپنے منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور دلوں کا حال تو رب کریم جاننے والا ہے۔ تو نوجوانوں، آج بھارت میں ہم کو اپنے سنویدھان کو بچانا ہے، اس سنکلپ مورچے کو کامیاب کرنا ہے، اور بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ ان کی سرکار بنے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اوم پرکاش راج بھر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ مکھیہ منتری بنے گا تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو ہمارا بھائی اوم پرکاش راج بھر بنے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہیں گے یہ سیاسی بات کہہ گیا ہے، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمارے حوصلے بلند رہیں گے، محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، اور ہمارے ساتھ جو آتا ہے آپ آئیے، نہیں آتے تو پھر بعد میں جب نقصان ہو جائے گا، جب تمہارا محل کھنڈیر میں تبدیل ہو جائے گا، تب تم شکایت نہیں کرنا ہم سے، کیونکہ ہم تو بھکاری لوگ ہیں، ہماری فقیری میں اللہ نے شاہی دی ہے، تم بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے۔ ارے ہم تو 60 سال سے برداشت کر رہے ہیں نا،
ہم کو کوئی سزا نہیں ملی، ہم تو صرف ووٹ ڈالنے والے رہ گئے، ووٹ ڈالنے والے رہ گئے۔ مراد آباد کا عیدگاہ کا فساد ہوا تم اس کو بھول گئے، ہاشم پورہ ہوا تم اس کو بھول گئے، اور تم صرف جذبات میں آ کر ووٹ ڈالتے رہے۔ میرے بھائی کب تک ووٹ ڈالو گے؟ کبھی ووٹ تو حاصل بھی کرو نا، کبھی اپنے لیے تو ووٹ لو۔ جس کو تم ووٹ ڈال رہے وہ کیا کر رہے بتاؤ آپ؟ کیا کبھی لڑتے ہیں ہمارے لیے؟ کیا کبھی پچھڑے سماج کے لیے آواز اٹھاتے؟ نہیں اٹھاتے۔ ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اقتدار ملے، مجھے ستا ملے، میری گاڑی پر لال لائٹ ہو، میری گاڑی کے سامنے پولیس کی 4 گاڑیاں ہوں، میرے اطراف میں 20 سیکورٹی گارڈ ہوں، اور یہی اپنی شاہی کے لیے ہمارا ووٹ حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اب آپ کو یہ تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ اترولہ سے ڈاکٹر منان کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو یہاں سے اپنا ودھائک بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا ودھائک بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ کیا آپ تمام متحدہ طور پر انشاءاللہ ڈاکٹر منان کو یہاں سے اپنا خادم بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم تمام سے، میں مطمئن جاؤں یہاں سے، اور ہم ڈاکٹر منان سے بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، ہم آپ سے ہی امید کر رہے ہیں کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں، اترولہ کے کسی شخص کی آنکھ میں آنسو آپ آنے نہیں دیں گے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب کا ہونا چاہیے، یہی کام ودھائک کا ہونا چاہیے۔ مگر ماشاءاللہ جتنے ودھائک ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملک کا بادشاہ ہے، اس کے اطراف میں 5-10 سیکورٹی گارڈ، 2-2 4-4 گاڑیاں، کام کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے وہ تو رولنگ پارٹی ہے، ہم سत्ता میں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، سत्ता کسی کے پاس نہیں رہتی۔ یہ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اندرا گاندھی کو بھی مٹھی چاٹنا پڑا، راجیو گاندھی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اٹل بہاری واجپئی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اور منموہن سنگھ کو بھی ہارنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی یوگی اور مودی دونوں ہاریں گے انشاءاللہ، اور ان دونوں کو ہرائے گا ہمارا اوم پرکاش راج بھر انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اوم پرکاش راج بھر صاحب کو کہ انہوں نے منسٹری شپ سے ریزائن کیا، منسٹر سے ریزائن کر دیا، اور پھرتے رہتے اتر پردیش میں، کبھی ٹرین میں تو کبھی بس میں تو کبھی گاڑی میں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی محنت رنگ لائے گی، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، پورے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ ضلع پریشد کے چناؤ میں راج بھر صاحب اور ہم لوگ ساتھ ہیں، اس کا خیال رکھیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت قریب آئے گا ہم یہاں پر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے اور اس سنکلپ مورچہ کو کامیاب کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔